السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرا تہہ دل سے پیار اور سلام۔ بعد سلام کے عرض کیا ہے کہ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے اتنے بے شمار اور بے گنت ہیں کہ جن کو بیاں کرنا میرے بس کی بات نہیں، لیکن مجھے آپ کے معجزے جتنے بھی ہیں ان میں سے کچھ معجزوں کی جو جانکاری ہے میں آپ سب حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب یعنی پاک پروردگار کی محبت اور رحمتوں سے کس قدر مالا مال ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جناب ابو رفع کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا دیا، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب حضرت ابو رافع کا پاؤں ٹوٹ گیا، آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا دیا، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی۔ جناب حارث بن انس کے ایسا گھاؤ ہوا کہ خون تھمتا نہ تھا، یعنی کہ آپ کے ایسی چوٹ لگی، اتنا گہرا گھاؤ تھا کہ خون رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ہاتھ لگایا، یعنی کہ میرے نبی محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ لگایا، فوراً خون بند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، آپ نے گھاؤ پر ہاتھ لگایا، وہ خون فوراً رک گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، جبکہ آج کے ٹائم میں اگر کوئی ذرا سی چوٹ بھی لگ جائے تو ڈاکٹر ٹانکے بھرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس پٹی میں سے خون رستا رہتا ہے۔ تو یہ میرے پیارے نبی کی شان کریمی اور اللہ کا پیار جو میرے نبی پر، جس نے آپ سے، یعنی کہ جس کسی نے بھی میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، اس کے ہاتھ میں خوشبو بس گئی۔ یعنی کہ جو بھی آپ سے مصافحہ کرتا تھا اس کا ہاتھ خوشبو سے مہک جاتا تھا۔ جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اس کا سر خوشبودار ہو گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ میرے پیارے نبی کی شان کریمی۔ جلی ہوئی کھجور کی گٹھلی زمین میں بوئی، ہر جگہ ہرا بھرا پیڑ ہو گیا، پھل آیا۔ ایک خرمے کا پیڑ آپ نے ہاتھ سے بویا، اس میں تریاق کا ارار ہو گیا، جس نے اسے کھایا، جادو اور زہریلے اثر سے محفوظ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حدیبیہ کی لڑائی میں انگلی سے پانی کی نہر جاری ہو گئی اور 1500 آدمیوں کی پیاس بجھی۔ اللہ اکبر۔ بدر اور حنین کی لڑائی میں کنکریاں جو مٹھی میں لے کر پھینکی وہ تلواروں کا کام کر گئیں۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے پیارے نبی کی شان، کام کر گئیں۔ مبارک پیٹھ پر نبوت کی مہر ستارے کی طرح روشن تھی۔ یہ شرف کسی نبی کو نہیں ملا، یعنی کہ میرے پیارے محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یہ شرف کسی نبی کو نہیں ملا، جس میں پاک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، جس میں پاک پر یعنی کہ آپ کے جسم پر کبھی
مکھی نہیں بیٹھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں میرے دوستو، یہ غور اور توجہ کرنے والی بات ہے، ورنہ مکھی تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے صاف ستھرے چیزوں پر، ہر ایک چیز پر بیٹھ جاتی ہے، لیکن یہ میرے پیارے نبی کی شان کریمی دیکھیے۔ آپ جانوروں کی بولیاں خوب سمجھتے تھے، سبحان اللہ۔ تمام عمر آپ کو جبھائی نہیں آئی، یعنی کہ جبھائی آپ کو تمام عمر آپ کی تا زندگی میں کبھی آپ کو جبھائی نہیں آئی، جبکہ جبھائی اچھوں کو آ جاتی ہے، یہ اپنے ہاتھ کی بات نہیں، انسان کو کبھی نہ کبھی تو جبھائی آ ہی جاتی ہے، اور کسی نہ کسی کے ساتھ یہ کام اکثر ہوا ہے۔ نہیں آئی آپ کو کبھی، یعنی کہ ایسے سمجھ لیجئے خواب خیال نہیں ہوا، یعنی کہ میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کبھی گندے خیالات یعنی کہ خواب میں نہیں آئے، آپ کا پخانہ کسی نے زمین پر نہ دیکھا، زمین نگل جاتی اور دیر تک اس زمین سے مشک کی خوشبو آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میرے پیارے نبی کی شان کریمی دوستو، یہ بات ہے جو میں آپ کے سامنے بیاں کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ کے ساتھ ساجھا کر رہا ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ اپنی روٹی میں ملا کر چاہے ایتر ہی کیوں نہ کھا لینا، چاہے کتنی ہی اس دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز کھا لینا، لیکن آپ کی جو گندگی ہے وہ گندگی ہی رہے گی، اس میں کسی طرح کا بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو لوگ میرے پیارے نبی کو عام انسان سمجھتے ہیں، ان بے وقوف لوگوں کے لیے یہ باتیں کافی ہیں کہ میرے پیارے نبی کی شان کریمی کیا ہے۔ مشک کی خوشبو آتی رہتی، فضلات آپ کے پاک بے طاہر تھے، غسل کی حالت میں بھی آپ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کے لیے مسجد میں تکلف آنا جانا ٹھہرنا جائز تھا۔ روایت ہے کہ حضرت ابن سعید کہتے ہیں کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے کہ اے علی، میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، یعنی کہ میرے پیارے نبی اور صرف میرے مولا علی مشکل کشا۔ تو دوستو اس بات سے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ غور اور توجہ کریں کہ میرے مولا علی کا رتبہ کیا ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں ذکر کرتا رہا ہوں کہ میرے مولا علی کے ساتھ ناانصافی ہوئی، کہ میرے علی کا رتبہ کیا ہے۔ لوگوں نے میرے مولا علی مشکل کشا کی شان کو اگنور کیا، اور آپ کی اہمیت کچھ ناسمجھ بے وقوف لوگ آج بھی نہیں سمجھتے، اور اس ٹائم بھی نہیں سمجھ پائے۔ واسطے کہ اے علی، میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے جنابت کی حالت میں اس مسجد میں قدم رکھیں۔ ایک دن دونوں ایک پیڑ کی طرف سے گزرے کہ اس کھجور نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، یعنی کہ میرے مولا علی مشکل کشا اور میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں جا رہے تھے، کھجور کے پیڑ نے آپ کو بلند آواز سے کہا حضا محمد سید الانبیاء و حضا علی سید الاولیاء الامزاہرین۔ ترجمہ یہ ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار ہیں اور یہ حضرت علی ولیوں اور ظاہرین اماموں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے نبی کی شان اور میرے مولا علی کی شان کے ایک کھجور کا درخت بیان کر رہا ہے۔ انسانوں سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند تو یہ کھجور کا پیڑ جو گواہی دے رہا ہے آپ کی شان کریمیوں کی، یعنی کہ میرے مولا علی کی اور میرے محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، اور یہ حضرت علی ولیوں اور ظاہرین اماموں کے سردار ہیں، یعنی کہ ولیوں کے سردار۔ درود و سلام اے خدا بھیجیں بے حد بہر محمد و آل محمد۔ پڑھو درود عاشقو، پڑھو درود، درود سے کبھی غافل نہ ہونا۔ حضرت علی رضی کے ہی بارے میں پیارے رسول اللہ نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ کو معرفت، یعنی اللہ پاک کے۔ میرے نبی دیکھیے خود فرمان کر رہے ہیں میرے علی کے بارے میں، پہچاننے کا شہر، جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ خدا کو پہچان لے گا۔ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات میں اپنے جذبے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میرا دل اس بات کو کہنے کے لیے تڑپ رہا ہے کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو میرے مولا علی کی شان کو سمجھ گیا وہ اس شہر میں داخل ہو جائے گا۔ یہ خود میرا پاک پروردگار فرما رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس شہر میں داخل ہو گیا وہ خدا کو پہچان لے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ وہی خدا کو پہچانے گا جو میرے علی کو پہچانے گا، جو میرے نبی کو پہچانے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں جس چیز کو میرا پاک پروردگار خود بیان کر رہا ہے، پہچان لے گا۔ اور اس شہر میں داخل ہونے کا دروازہ علی ہے، یعنی کہ اس شہر کا دروازہ میرے مولا علی مشکل کشا ہیں۔ اب آپ میرے علی کا رتبہ اور مرتبہ دیکھیے کہ کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں پہچانتا تو وہ آنکھوں کا ہوتے ہوئے بھی اندھا اور عقل کا ہوتے ہوئے بھی پاگل اور ناسمجھ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ارے بہرے کو تو آواز نہیں آتی، اندھے کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن آج کے ٹائم میں اس طریقے کے دونوں لوگ ہیں جو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں اور کان ہوتے ہوئے بھی بہرے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو ڈانٹ رہا ہوں یا آپ کو غلط ثابت کر رہا ہوں۔ یہ میں اپنے علی اور پیارے نبی کی شان کریمی اور میرے اللہ کا جو پیار ہے ان پر میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ جو اللہ جس بات کا خود حکم دے رہا ہے، اگر ہم اس کے حکم کو نہ مانیں اور اس کے کہے ہوئے کو سچ نہ مانیں تو سمجھ لیجئے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا۔ کوئی شہر میں پہنچ ہی نہیں سکتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی شہر میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آ جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ علی کے بغیر رسول اور رسول کے بغیر علی نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ میرے پیارے نبی کی شان کریمی اور میرے اللہ کا دیکھیے پیار ہے کہ جو علی کو نہیں پہچان سکتا وہ نبی کو نہیں پہچان سکتا، اور جو نبی کو نہیں پہچانا وہ علی کو نہیں پہچانا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میرے بزرگوں، دوستوں اور میرے بہنوں اور بھائیوں۔ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں پھر آپ کی خدمت پر ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، اور جیسی بھی مجھے ٹوٹی پھوٹی جانکاری تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میرا موبائل نمبر 9310869042، میرے پیر و مرشد بابا دروپ میاں، میرے دادا شاہ عبد الغنی بابا میاں۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔